نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ بطحا کی شان، کیا بیاں ہو قطرۂ ناچیز سے دریا کی شان. اور جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان. باکر و شبیر و شبر زینب و زین العباد، مرحبا کیا اوج پر ہے عطرت زہرا کی شان. اور وہ تو تیرے ماہ پاروں نے کھلائے چار چاند، وہ تو تیرے ماہ پاروں نے کھلائے چار چاند، ورنہ کیا کربل کے ایک تپتے ہوئے صحرا کی شان. اور سیدہ پاک کی بے ادبیاں کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکرو، جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکرو، اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان. رونق بزم مسند صدارت امام اہل سنت، بطل حریت، مخدوم ملت، پروردہ آغوش ولایت، پیر طریقت رہبر شریعت، پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ، محفل میں تشریف فرما کثیر تعداد میں علماء و مشائخ اور جمیع عاشقان مصطفیٰ و محبان مرتضیٰ. وقت کی تنابیں کھنچی ہوئی ہیں، میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند گھڑیاں آپ کی سمع خراشی کروں گا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضور رحمت کونین علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی ہر چیز ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے یہ لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات تو وراء الورا ہے نا. لکھا ہمارے بزرگوں نے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جو کانٹا پڑا ہوا ہے نا، اس کا ادب کرنا بھی حقوق نبوت سے تعلق رکھتا ہے. اگر کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کی گلی کے کانٹے کا ادب نہ کر سکے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے سینے میں ایمان سلامت نہیں ہے. جن کی گلی کے کانٹے کا ادب لازم ہو تو اس محبوب کے صدیق اکبر کا ادب لازم نہ ہوگا، فاروق اعظم کا ادب لازم نہ ہوگا، عثمان غنی کا ادب لازم نہ ہوگا. آج لوگ ہمیں دین سکھانا چاہتے ہیں، ہمیں سبق پڑھانا چاہتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اہل سنت و جماعت نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے، اور بالخصوص حضرت شاہ صاحب نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اگر تم حضرت ابو بکر صدیق کے گستاخ کو برا کہتے ہو، اگر تم حضرت فاروق اعظم کے گستاخ کو برا کہتے ہو، اگر تم حضرت عثمان غنی کے گستاخ کو برا کہتے ہو، تو یار کبھی سیدہ پاک کے گستاخ کو بھی برا کہہ دیا کرو.
کبھی علی کے بے ادب کو بھی برا کہہ دیا کرو. تمہیں بڑی رعایت ہے ہر ایک گستاخ سے، تو تمہیں کوئی رعایت نہیں ہے. لیکن جو علی کا بے ادب ہو جائے، جو علی کا گستاخ ہو جائے، بڑی رعایت برتتے ہو تم اس سے. حضرت شاہ صاحب سوئچی میں تشریف لے گئے، ان کے خلفاء ہیں بڑے ادب والے. وہاں حضرت شاہ صاحب نے ایک جملہ کہا. آپ نے فرمایا کہ صحابہ کا ادب کسی مولوی صاحب کو فکر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آل رسول نے صحابہ پہ بات آنے دی ہی نہیں ہے. اگر حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ مولا مرتضیٰ نے پہرا لگایا ہو حضرت امام حسن مجتبیٰ کا اور حضرت امام حسین کا، تو علی پہ اعتراض کس طرح اٹھ سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہرا ہی حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین شہید کربلا کا ہے. سوال حضرت ابو بکر صدیق پہ آئے، جواب علی دیں. سوال فاروق اعظم پہ آئے، جواب علی دیں. سوال عثمان غنی پہ آئے، جواب علی دیں. تو مولویوں تم اپنا کوڑ نکالو، سادات کو ادب صحابہ سکھانے کی کوشش نہ کرو. تم اپنے اندر کے کوڑ نکالو. یہ جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس آیت کی تفسیر لکھی ہے حلیف قرآن. 42 سال عمر ہوئی ہے امام زید ابن علی علیہ السلام کی، یا 46 سال. 80 میں آپ کی ولادت ہے اور 122 میں آپ کی شہادت ہے. اور آپ کی تفسیر غریب القرآن، اس میں آپ نے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی تفسیر بیان کی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے محبوب تجھے تیرا رب اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. حلیف قرآن امام زید. اور جو ابھی میں نے بات کی نا، جو ہمیں ادب سکھانا چاہتے ہیں صحابہ کا، یہ امام زید. پہلے میں ان کا تعارف بتاتا ہوں، پھر میں تفسیر سناتا ہوں. امام زید آپ ابن عماد حنبلی کی شذرات الذات اور علامہ عبد الکریم شہرستانی کی الملل والنحل اٹھا کے دیکھیں کہ جب امام زید اٹھے ہیں حشام بن عبد الملک کے مقابل، ایک تگڑی حکومت کے مقابل ایک بندہ پرچم حق لے کر اٹھا اور اموی گئے امام ابو حنیفہ کے پاس، کہا فتویٰ دیں کہ زید باطل پہ ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا تم کہتے ہو یہ باطل پہ ہے، میں تو کہتا ہوں امام زید کا حشام کے مقابل نکلنا اس طرح ہے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کافروں کے مقابل نکلے. کہاں ان پہ تو نمازوں میں درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کو کیسے باقی لکھا جا سکتا ہے؟ کس کی نمازیں پڑھتے ہو؟ کس پہ درود پڑھتے ہو تم؟ وہ امام زید ابن علی ان کے پاس اس مشکل وقت میں، کڑے وقت میں، جب ایک تگڑی حکومت سے ٹکر لی ہوئی ہے، کچھ بندے آ گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ دیں گے. اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ جنگ ہے حکومت کے ساتھ، اور ایک بندہ جہاد کا پرچم اٹھا کے کھڑا ہے جس کا نام امام زید ہے. اس کے پاس بندے آ گئے. ایسے وقت میں تو لوگ جھوٹ بول کے بھی بندے ساتھ شامل کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. امام زید نے کہا اچھی بات ہے، آ جاؤ میرے ساتھ. انہوں نے کہا اس شرط پہ کہ آپ ابو بکر کو برا کہیں، عمر کو برا کہیں، پھر ہم ساتھ دیں گے. اس موقع پہ کوئی ایک لمحہ نہیں گزرا، امام زید ابن علی امام حسین کا پوتا کہتا ہے آپ نے فرمایا میں ابو بکر کو تبرہ نہیں کر سکتا، میں عمر کو تبرہ نہیں کر سکتا، میں ان کو تبرہ کروں گا جو ابو بکر و عمر کو تبرہ کرے گا. یار ان کی اولادوں کو تم بتانا چاہتے ہو کہ صحابہ کا دفاع کیا ہے؟ امام زید ابن علی اتنے تنہا، اور وقت نہیں میں ان کی شہادت بیان کروں. ایک کربلا نہیں، ہر وقت پہ کربلائیں گزری ہیں. خانوادہ نبوت کے ایک ایک فرد پہ کربلائیں گزری ہیں. ایک کربلا نہیں ہے، ہر میدان پہ کربلائیں ہیں. وہ امام زید ابن علی میدان میں کھڑے ہو کے، جس طرح آج گولڈ شریف کے سجادہ نشینے کھڑے ہو کے کہا کام بھاگنے والے نہیں ہیں، میدان کے بندے ہیں. یار علی وہ ہے جو 40 لاکھ سورمے عرب کے مارے ہوں، جس نے اس کی اولاد گھبرائے گی کسی سے؟ اور جس نے 40 لاکھ کا ہزار جو ہے وہ عرب کے سورمے میدان میں گرائے ہوں، اس کی اولاد کو تم سمجھتے ہو کہ وہ گھبرائی ہے؟ امام زید ابن علی میدان میں کھڑے ہیں. انہوں نے کہا پھر ہم نہیں جائیں گے، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ تاریخ کا پہلا جملہ ہے.
آج جن کو مذہبی بدہضمی ہو چکی ہے اور ہیضہ ہو چکا ہے، سنو، رافضی کا سب سے پہلے لفظ امام زید نے اس وقت بولا جب کچھ لوگوں نے کہا آپ ابو بکر کو برا کہو، عمر کو برا کہو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے کہا نہ میں ابو بکر کو برا کہوں گا نہ عمر کو برا کہوں گا، برا اس کو کہوں گا جو ابو بکر کو برا کہے گا، جو عمر کو برا کہے گا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا انتم الروافض، تم رافضی ہو۔ یہ تاریخ میں پہلے، اس سے پہلے آپ نہیں لفظ رافضی بتا سکتے۔ یہ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے کسی کو، یہ علی کا بیٹا کسی کو کہہ رہا ہے، یہ امام زین العابدین کا بیٹا ہے، یہ امام حسین کا پوتا ہے، میدان میں کھڑا ہو کے کہتا ہے اگر تم صحابہ پہ تبرہ کرو گے تو تم رافضی ہو۔ اس سے پہلے کسی نے کسی کو رافضی نہیں کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ رافضی بندہ علی علی کرنے سے نہیں بنتا، حیدر حیدر کرنے سے بندہ رافضی نہیں بنتا۔ مولویوں تم اپنے کول نکالو، اور علی علی سے بندہ رافضی نہیں ہوتا، رافضی ہوتا ہے بغض صحابہ کی وجہ سے۔ صحابہ کے بغض کی وجہ سے کوئی رافضی ہوتا ہے، علی علی کرنے سے رافضی کیوں ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے ہم نے ایک ہی بات کہنی اور میں ختم کر دوں گا۔ ہم نے کہنا ہے کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی ہے، وہ بختاں والے نے لوگ سمجھا ہوا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جرم نہیں، او بختاں والے نے لوگ جناں دا نعرہ۔ آخر میں ایک بات میں نہ کہوں تو زیادتی ہوگی۔ آج کچھ لوگ نا کلمہ پڑھنے والے وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیدہ سے انحراف کیا جائے اور حضور کا فیض لیا جائے۔ ایک ٹولہ پیدا ہو گیا جو اپنے آپ کو مولوی سمجھتا ہے، وہ جو پگڑیاں سر پہ رکھتے ہیں، اونٹوں جتنے ان کے قد ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم سیدہ سے انحراف کریں گے اور حضور کا فیض ملے گا۔ ابھی مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات سیدہ کی وسطیت پہ، برزخیت پہ اور قطبیت پہ کی ہے، اور اس سے نتیجہ یہی نکلا ہے اگر تم نے حضور سے کچھ لینا ہے تو سیدہ کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ سیدہ سے انحراف کر کے حضور کے دروازے سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ سنتے جاؤ۔ میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، جو حافظ الحدیث کانفرنسیں کر کے یہ سمجھتے ہیں اولاد سے انحراف کرو اور حافظ الحدیث کا فیض مل جائے، سیدہ سے انحراف کر کے حضور کا فیض لینا چاہتے ہو، تمہارے سر میں کوئی عقل نام کی کوئی شے ہے؟ حافظ الحدیث کے بورڈ لگاتے ہو، حافظ الحدیث کے سیمینار کرتے ہو، کانفرنسیں کرتے ہو، مجھے آپ بتائیں حافظ الحدیث کا فیض اگر جائے گا اولاد کے ذریعے سے جائے گا یا باہر کسی اور راستے سے جائے گا؟ ہاں، حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض اگر کسی نے لینا ہے، ان کی اولاد موجود ہے، ان کا آستانہ موجود ہے، ان کا خاندان موجود ہے، انہی کے ذریعے سے ملے گا۔ تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، محسن میری نجات کا ضامن حسین ہے۔